السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول سات کا سفر، ایپیسوڈ نمبر 9. اگلی سہ پہر وہ اس کو لینے آ گیا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی. اس دفعہ نہ اس نے جگہ پوچھی نہ ہی کوئی ضد کی. تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک دربار کے سامنے روکی. وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تمہیں سلام کروانے لایا ہوں. بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. کیا؟ وہ چونک کر بولی. حسن، تم کن باتوں میں پھنس گئے ہو؟ وہی دقیانوسی، قدامت پسند، روایتی سوچ. اس کا مطلب ہے اندر سے سب لوگ ایک سے ہوتے ہیں. اور وہ کھلکھلا کر کافی دیر ہنستی رہی. چلو، اس نے اسے باہر نکلنے کو کہا اور گلاب کی پتیاں، خوشبو، چنے، مٹھائی اور نہ جانے کیا کیا اسے پھولوں کے لفافے سمیت تھما دیا اور ایک خود ہاتھ میں لیا اور سر پر رومال باندھ کر جوتے اتارنے لگا. مگر وہ یوں ہی چل دی. ارے بی بی، جوتے تو اتار لو. پیچھے سے کسی نے آواز دی. اوہ! وہ سمجھ گئی اور جوتے اتارنے لگی. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں، نہ ادب نہ احترام. ایک اور آواز ابھری. حسن نے یہ الفاظ سنے مگر قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ساتھ لے کر چل پڑا. دوپٹہ سر پہ لو. حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی. اس نے دوپٹے کا پلو لاپرواہی سے سر پر رکھ لیا. سنگ مرمر کا فرش دھوپ کی حدت سے انگارہ بنا ہوا تھا. اس کے پاؤں جلنے لگے. حسن، میرے پاؤں جل رہے ہیں. اس نے اس بے چارگی سے کہا کہ حسن دل محسوس کر رہ گیا. اس لمحے وہ اسے شکستہ پا طائر کی مانند پھڑپھڑاتی نظر آ رہی تھی. بس تھوڑا دور ہی تو جانا ہے. حسن نے اس کو تسلی دی. مزار کے قریب پہنچ کر اس نے لفافے کی طرف اشارہ کیا. زہا، اس لفافے میں پھول ہیں، مزار پر ڈال دینا. اور ہاں، سنو، دعا بھی کرنا. کیسی دعا؟ وہ چونکی. جو تمہارے دل میں آئے کہہ لینا. وہ جھنجھلا کر بولا. وہ جب مزار کے اندر داخل ہوئی تو ایک دم اس کے اندر شور برپا ہو گیا. تلاطم سا پیدا ہونے لگا. اس کی پیاسی روح مچلنے لگی. وہی کیفیت پیدا ہونے لگی جو کبھی کھنڈر کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی. اس نے بھرپور نظروں سے مزار کا جائزہ لینا شروع کیا. گنبد، خلا، سبز رنگ، ہر طرف سبز ہی سبز. درمیان میں قبر، بے شمار چادریں، پھول، کچھ سوکھے کچھ تازہ. مہک ہی مہک. چہار سو آرائشی دیواریں. بے شمار لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے. کچھ ورد میں مصروف تھے، کچھ لہک لہک کر گا رہے تھے اور لوگ ان کے گرد اکٹھے تھے. اتنی مستی، اتنی دیوانگی. وہ حیرت سے گھورتی رہی، یوں جیسے لاشعوری طور پر کبھی ان سب سے مانوس رہی ہو. لیکن کب؟ اسے یاد نہ آ رہا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی بار یہاں آ چکی ہو. اس کو لاشعور کے یقین اور بے یقینی پر گمان سا ہونے لگا. اس کا سر دکھنے لگا. وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، جیسے کوئی فقیر شکستہ حال سارا دن بھیک مانگنے کے بعد سرے شام کسی آشیانے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے سستانے کو سر ٹکا کر بیٹھتا ہے. کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی. ایک دم شور سا نمودار ہونے لگا.
دور ایک حلقہ سا بنا ہوا تھا اور بے پناہ لوگوں کا رش وہاں جمع ہو رہا تھا۔ وہ خود بخود اس طرف چل دی اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام بڑے پرسوز و پرشوق انداز میں پڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، البتہ جب رکتا تو لوگ اس کو دوبارہ پڑھنے کو کہتے اور وہ پھر شروع ہو جاتا۔ ہلنا ہی کا ندی تئیں ویہی وج مرد پر، دل میں آڑم دور توں مرڑ سندھا قبر سوئی لہیں نہ پیر ہن راحت رڑم۔ پھر وہ اردو میں یوں پڑھتا: چلتے رہو، بیٹھ کر وقت مت ضائع کرو، اپنے دل میں حق کی تلاش اور جستجو کا مصمم ارادہ رکھو۔ اگر تمہیں منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہو تو حق کی خاطر بیابان میں بھٹکنے میں راحت ہے۔ وہ خاموش، کبھی اس شخص کو دیکھتی تو کبھی اس کے کہے ہوئے لفظوں پر غور کرتی۔ مگر شاہ جی، بندہ کس کا ہاتھ پکڑے، کوئی تو ہو۔ ایک آدمی نے مجمع میں سے آگے بڑھ کر گانے والے کو کہا۔ اس شخص نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا: چاڑم کڑنج چاڑ سئیں رپی وسیلی دو، لانس ہی لد عشق جنہیں جی اگما۔ جس کا مرشد عشق ہے وہ ضرور منزل پر پہنچے گا، بغیر وسیلے کے آگے بڑھو اور اپنے آپ کو یک لخت بھلا دو۔ پر محبت کہاں سے سیکھیں، عشق تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک پھر بولا: نہائیں کاں لہیں لسک مجھڑا سریں، ستری سا روز ولیں پہ پاؤں نہ کلیدی۔ اے میرے دوست، اگر محبت سیکھنی ہو تو بھٹی سے سیکھو، جو تمام وقت جلتی رہتی ہے لیکن بھاپ باہر نہیں نکالتی۔ حسن ایک دم اس کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ گیا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ لفافہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، یہ پھول تم نے مزار پر نہیں ڈالے؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ کون سے پھول؟ اس نے ہاتھ لفافے سمیت اوپر کیا۔ لاؤ میں ڈالتا ہوں۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چلو، اور دونوں باہر نکل آئے۔ سارا راستہ دونوں خاموش رہے، پھر ایک دم وہ گویا ہوئی۔ حسن، تم نے سنا جو وہ گا رہا تھا؟ ہاں، شاہ صاحب کا کلام تھا۔ کون شاہ صاحب؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب۔ تم ان کو جانتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے بڑے عاشق، پہنچے ہوئے نیک بندے تھے، بہت انسان دوست تھے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں ہی۔ پھر خاموش ہو گئی۔ حسن، اور تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد پھر بولی۔ کہتے ہیں کہ ان کو ایک خاتون سیدہ بیگم سے عشق ہو گیا۔ یہ سید تھے، لڑکی کے گھر والے نہ مانتے تھے، بہت کرب اور تکلیف سے گزرے، سارا دن بیابانوں میں گھومتے اور کلام پڑھتے، مگر بے سود۔ لیکن یہی طلب عشق حقیقی کی طرف لے گئی۔ تو کیا ان کی شادی ہو گئی تھی؟ ہاں، شادی تو ہو گئی، مگر اب طلب وہ نہیں رہی تھی، اب معاملہ کچھ اور تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ کچھ نہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ جواباً وہ خاموش رہی اور سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا، جیسے اونگھنے لگی ہو۔ مسز توفیق ان کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں، گاڑی کی آواز سن کر چونکیں۔ حسن کو اکیلے باہر نکلتے دیکھ کر
اس کی جانب لپکی۔ بیٹے زحا کہاں ہے؟ وہ بے صبری سے بولی۔ وہ گاڑی میں سو رہی ہے۔ حسن نے کھینچ کر سانس لی۔ اس کو اٹھانا مت، شاید آج وہ ساری رات نہیں سوئی۔ ساری رات اس کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ میں اور اس کے پاپا یہی مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو علاج کے لیے باہر لے جائیں۔ آنٹی کوئی فائدہ نہیں، حسن نے کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ مسز توفیق پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں، شاید وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، لیکن کسی وقت بالکل نارمل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں شیزوفرینیا تو نہیں؟ پتہ نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بہت نارمل ہوتی ہے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے۔ حسن متفکر لہجے میں بولا۔ پھر کیا کروں؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ آپ کوشش کر دیکھیں۔ وہ کہہ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا۔ پورے 2 گھنٹے وہ گاڑی میں یوں ہی بے سدھ پڑی رہی۔ بیدار ہوئی تو خود ہی اندر آ گئی۔ ماما، میں گاڑی میں سو رہی تھی، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شاید میں حسن کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم حسن کے ساتھ ہی کہیں گئی تھی۔ اوہ ہاں، یاد آیا، اور ساتھ ہی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ حسن کہاں ہے؟ وہ چلا گیا۔ گاڑی کے بغیر؟ ہاں، تم سو رہی تھی، اس نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جلدی سے فون کی طرف گئی اور نمبر ملانے لگی۔ ہیلو آنٹی، حسن کہاں ہے؟ اس نے حسن کی ماں سے پوچھا۔ وہ تو گھر پر نہیں۔ اور اسی لمحے حسن اندر داخل ہوا۔ لو، وہ آ گیا ہے، اور انہوں نے فون اسے تھما دیا۔ حسن، تم اب گھر پہنچے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں۔ کیا تم پیدل آئے ہو؟ ہاں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ مجھے تمہاری نیند زیادہ پیاری تھی۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ تھینک یو حسن۔ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہو رہی تھی، اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ مسز توفیق حیرت سے اس کی جانب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ماں باپ نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتے۔ کیا پریشانی ہے بیٹا، مجھے تو بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ انسان ساری دنیا سے غم چھپا سکتا ہے، مگر ماں سے نہیں۔ اس کی ماں شاید زندگی میں پہلی دفعہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھیں، اس لیے کچھ دقت محسوس کر رہی تھیں۔ ماما، میں کیا بتاؤں؟ آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیٹا، نہیں، میں تو ایسا نہیں کہہ رہی، ہمیں تم پر مکمل اعتماد ہے۔ نہیں ماما، میں اعتماد کے قابل نہیں، کیونکہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ اعتماد تو اس وقت ہوتا ہے جب اندر مکمل سکون ہو، اطمینان ہو۔ جب اندر ہی شور اور افراتفری ہو تو اعتماد کہاں سے جنم لے گا؟ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، اور مسز توفیق بہت کچھ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کریدتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس تھک جاتی ہوں۔
کبھی کبھار بہت زیادہ۔ اس نے زبان خشک ہونٹوں پر پھیری اور اٹھ کر کمرے میں چل دی۔ موسم گرما کی شدید دھوپ نے ہر طرف کہرام مچایا ہوا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی سی چھائی تھی۔ سڑک سنسان اور ویران پڑی تھی۔ چرند پرند کسی کی بھی آواز نہ آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ ہر طرف شدید تمازت تھی، اتنی حدت کہ سب خدا کی پناہ مانگ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے اور تمام مخلوق کمی گاہوں میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اس وقت باہر جا رہی تھی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے اس کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ ماما بس ابھی آتی ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلی گئی۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ دربار پہنچ گئی۔ بہت کم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ کچھ عورتیں بیٹھی پڑھ رہی تھیں، کچھ دوسری عورتوں کو اپنے دکھ سنا رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے یہاں آئی تھیں۔ حبس اور لو نے برا حال کر رکھا تھا۔ ہر ایک پسینے سے شرابور تھا اور پسینے کی بو گلاب کی خوشبو پر حاوی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار گرم ہوا کے سنگ گلاب کی مہک اٹھتی، مگر اگلے ہی لمحے دب سی جاتی۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان ہراساں چہرے، وہ بھی ان کے درمیان چلتی ہوئی مزار کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی۔ پھر اس طرف چلنے لگی جہاں اس دن مجمع تھا، مگر آج وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور فرش کو گھورتی رہی۔ آہستہ آہستہ لوگ اٹھ کر جانے لگے اور آنے لگے، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ایک بوڑھی مجاورن سگریٹ منہ میں دبائے مسلسل اس کو گھور رہی تھی۔ کبھی اسے منہ میں گالیاں دیتی، کبھی کچھ بکتی اور کبھی منہ پھیر کر دوسروں کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا لوگوں کا بھی ہجوم بڑھنے لگا۔ مجاورن غصے سے اٹھی۔ نہ کوئی منت، نہ کوئی نذرانہ۔ اٹھ بی بی، اب گھر جا، کب کی آئی ہو؟ نہ جانے گھر والے بھی کیوں نکال دیتے ہیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور خاموش بیٹھی رہی۔ بہت ڈھیٹ لگتی ہو، اٹھو ورنہ پولیس کو بلواتی ہوں۔ مجاورن غصے سے بولی۔ اس کے لہجے میں بے حد حقارت اور بدتمیزی تھی کہ اسے اٹھنا پڑا اور وہ سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہر کوئی آنے جانے والا حیرت سے اسے دیکھتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آیا وہ فقیر تھی یا پھر کوئی دکھیاری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ کر چل پڑتا۔ شام ہونے لگی تھی اور آہستہ آہستہ رات کے گہرے سائے بھی اس کی جگہ لینے کے لیے چاروں طرف لپکنے لگے تو وہ گھر آ گئی۔ مسز توفیق سخت غصے میں تھی، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آج رات اس کو عجیب سا سکون ملا تھا، عجیب سی سرشاری تھی جو روح پر چھائی رہتی تھی۔ صبح دیر تک وہ سوتی رہی۔ روزانہ اس کا یہی معمول تھا، وقت نکال کر کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاتی۔ مجاورن اس کو آتے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی اور وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی۔ وہ مزار کے گنبد اور اس کی چھت کو ہی گھورتی رہتی۔ مسلسل اس کے ذہن میں کھنڈر اور اس کی چھت گھومتے رہتے۔ اس طرح اس کی بھی چھت ضرور ہوگی۔ کیا کبھی وہ بھی ایسا ہی تھا؟ اور یہ بھی؟ مگر چھت اور دروازہ تو یہاں ہے، وہاں کیوں نہیں؟ ضرور ہوگا۔ اس کا ذہن مسلسل مماثلت کے ذرائع تلاش کرتا رہتا۔ درمیان میں کچھ دن آرام کے گزرے تھے، مگر اب وہ پھر روزانہ معمول کے مطابق آتی تھی۔
दिन ब दिन वो इतनी कमजोर होती जा रही थी कि चेहरे पर छाई खुशमर्दगी से वो बरसों की बीमार लगती थी। हाथों की रगें उभर कर ऊपर आ गई थीं और रुखसानों की हड्डियां उभर कर यूं बाहर निकल आई थीं जैसे कभी उन पर गोश्त था ही नहीं। लेकिन वो इन सब चीजों से तब बाखबर होती जब वो अपना आप महसूस करती, उसके तकाज़ों को समझती। वो तो लाशऊरी तौर पर ऐसी मंजिल की जानिब गामजन थी जिसका खुद उसको कोई इल्म न था। मुजावरन उसके रोज रोज के आने से तंग आ गई थी। उसका बिला नागा बगैर किसी नजराने के आना उसको सख्त बुरा लगता था। वो मुनासिब मौके की तलाश में थी कि किसी तरह उसको बाहर निकाले। एक दिन उसने इंतहा कर दी। दोपहर को निकली, शाम हो गई और फिर रात की तारीकी छाने लगी, मगर वो उठने का नाम ना ले रही थी। चंद एक तबर्रुक के तौर पर कुछ न कुछ चीजें जबरदस्ती उसकी झोली में डाल गए, जिन्हें वो खामोशी से देखती रही। रात के 9 बज रहे थे जब मिसेस तौफीक ने हसन को फोन किया। वो उसी लम्हे भागता हुआ आया। सब दोस्तों के घर फोन किए मगर जवाब नदारद। वो गाड़ी लेकर हर उस जगह गया जहां उसको उम्मीद थी कि वो वहां होगी, मगर वो कहीं न थी। नादानिस्ता उसने गाड़ी का रुख दरबार की जानिब कर दिया। वो उसे उस हालत में देखकर चकरा सा गया। वो सीढ़ियों के पास बिखरे बालों, आलूदा वजूद और खुशमर्दा चेहरे के साथ यूं पड़ी थी जैसे अभी अभी गिरी हो। सुहा ने कदरे गुस्से और नरमी से कहा। उसने यकटक हसन की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। हसन, इसने मुझे धक्का दिया है। उसके लहजे में इंतहा का दर्द था। किसने? वो गुस्से से बोला। आओ ऊपर मैं तुम्हें दिखाऊं। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। हसन गुस्से से मुजावरन की तरफ बढ़ा। तुमने क्यों इसको धक्का दिया है? वो मासूम चिड़िया की मानंद उसके बाजू के साथ लगी खड़ी थी। इतना ख्याल है तो घर रखा करो, क्यों आवारा छोड़ देते हो? तमीज से बात करो। तुम औरत न होती और ये जगह मुकद्दस न होती तो फिर मैं तुम्हें बताता। सुना तुमने? और जो हिर्स तो हवस तुम लोगों को है ना, बेहतर जानता हूँ। उसने जेब से 100 के 2-3 नोट निकालकर उसकी जानिब फेंके। वो जबान की तमाम कड़वाहट और तलखी एकदम भूल गई। उसने मुंह में आते पानी को बमुश्किल रोका। फिक्र न करो बाऊजी, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। मुजावरन खुशामदी लहजे में बोली। चलो, आंटी परेशान हैं। हसन ने नरमी से कहा। मिसेस तौफीक उसे देखकर रोना शुरू हो गई। हसन, ये कहाँ थी? उन्होंने उसका हुलिया देखकर पूछा, मगर वो खामोशी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। जोहा, तुमने बहुत अपनी मर्जी कर ली। अब तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। उनका लहजा कदरे तोहकमाना था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों से उसे आफरीदी साहब की बहुत याद आ रही थी। मम्मा ने उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। वो हर वक्त उसकी निगरानी करती रहती। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती, चारों तरफ से नौकर, ड्राइवर और वो खुद मोहतात होकर उस पर नजर रखते। जितनी पाबंदियां लग रही थीं, उतनी ही वो बेताब हो रही थी। बार बार फरीदी साहब के ऑफिस फोन करती, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिलता। तंग आकर उसने उनके घर फोन किया तो पता चला कि जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। कब आएंगे कोई पता नहीं। तबीयत में अजीब सा बोझलपन पैदा हो गया था। ऐसी बेकली, बेचैनी और अस्तराब था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई मजबूत सहारा छिन गया हो। तपते सहरा में अब्र का एक साया था, वो भी झलक दिखलाकर
کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اب ان کو کہاں ڈھونڈے؟ وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی اور گھر میں بھی رہ رہ کر وہ تنگ آ گئی تھی۔